الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت. فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس میں سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں. وقالوا، اور کہا انہوں نے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن گنے ہوئے دن. قل، آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں ٹھہرا لیا ہے کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، پس ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے وعدے کے. ام تقولون، کیا کہتے ہو تم، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو. بلا من کسب سیئہ، جی ہاں، جس نے بھی کمایا برائی کو، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 9واں رکوع آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے 5 گروہوں کا تذکرہ ہے، اور یہ 5 گروہ ایسے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر مہر لگ چکی ہے اور ایمان کی توقع رکھنا ان سے فضول ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بات کو یہاں سے شروع فرمایا تھا، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پہلا گروہ ان میں سے وہ تھا یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، جو اللہ کی کلام کو سن کر اس میں تحریف کر دیتا، تبدیلی کر دیتا۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اہل ایمان سے ملتے تو ایمان کے دعوے، آپس میں الگ ہوتے تو ایک دوسرے کو کوستے کہ اپنی باتیں اہل ایمان سے نہ کیا کرو۔ تیسرا گروہ ان جاہلوں اور ان پڑھوں کا تھا جو سیدھی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، جو ان کو ان کے وڈیروں نے بتا دیا بس اسی پہ اڑے اور ڈٹے ہوئی ہیں اور خواہشات پال کر بیٹھے ہوئی ہیں۔ 3 گروہوں کا تذکرہ ہم نے کل پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں چوتھے اور 5ویں گروہ کا تذکرہ ہے۔ چوتھا گروہ کاتبین کا تھا۔ ان میں بعض کاتبین تھے جو لکھنے والے تھے، اور یہ کاتب تورات کو لکھا کرتے تھے، اور چونکہ اس وقت تعلیم کا اتنا عام رواج تو تھا نہیں، ہر بندہ تو لکھنا پڑھنا جانتا نہیں تھا، تو یہ جب لکھتے تو اس میں اپنی مرضی کی باتیں بھی لکھ دیا کرتے تھے، یا لوگوں کے کہنے پر ان سے کوئی پیسے لے کر ان کی مرضی کی بات اس میں درج کر دیا کرتے تھے تورات میں، اور پھر لوگوں کو یہی کہتے کہ یہ بھی تورات کا حصہ ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اتنے بے ایمان ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ایک بات لکھ کر اس کو اللہ کی کتاب بتا رہے ہیں، ان کو ہدایت اور ایمان کہاں سے ملے گا، اور ان کو کیسے ایمان کی توفیق ہوگی جو اتنی بے ایمان ہو چکے ہیں۔ اور 5واں گروہ ان میں صاحبزادوں کا ہے، جو کہتے ہیں ہم تو بادشاہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمیں تو دوزخ میں جانا ہی کوئی نہیں ہے، اسی تو شاہ ہو رہی ہیں جی، ہمیں کوئی کون پوچھ سکتا ہے۔ یہ ان کا گروہ ہے جی۔ یہ 5 گروہ ہیں۔ چوتھے گروہ کا ذکر پڑھتے ہیں جی۔ فویل، ہلاکت ہے۔ ویل کا معنی ہلاکت اور بربادی۔ ویسے حدیث کی روح میں ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، جس کے اندر جب جہنمی کو پھینکا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے 40 سال بعد وہ نیچے اس کی تہہ تک پہنچے گا۔ اس وادی کا نام ہے ویل۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ، لکھا خود ہے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی گڑبڑ کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، بندہ دھوکہ کھا سکتا ہے، جب اس نے خود کیا اس کو تو پتہ ہے نا کہ میں بے ایمانی کر رہا ہوں، اب اس کو کہاں سے ہدایت ملے کہ جو خود اتنی بڑی گڑبڑ کر رہا ہے، اتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کیا کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ خریدے اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ تھوڑی قیمت سے مراد دنیا کی قیمت، دنیا ساری تھوڑی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے دنیا ساری کی ساری کیا ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ پہ دنیا کو متاع بولا گیا، متاع قلیل، تو
تو متاع کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کہتے ہیں کہ ایک عرب عالم، ایک تفسیر لکھنے والے عالم تھے، تو انہوں نے اس لفظ پہ غور کیا کہ یہ متاع اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں متاع قلیل متاع قلیل، یہ اصل میں اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصل لغوی معنی سے پھر بندہ اس معنی کی تہہ تک پہنچتا ہے۔ اب انہوں نے کئی عربوں سے پوچھا، لیکن آج کل جیسے وہ عربی بھی ماڈرن ہو گئی ہے نا، وہ اصل الفاظ جو پرانے ہیں وہ نہیں پتہ چلتے۔ وہ ہم ادھر گئے تو جب سعودیہ میں، تو دکانوں پہ نا بلاش، میں نے کہا یہ بلاش کیا لکھا ہوا ہے، سمجھنا آئے، بڑا غور کیا اس پہ۔ تو ہمارے ادھر ایک جاننے والے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مفت کو کیا کہتے ہیں؟ کہ بلاش ہے۔ کہتا ہے یہ وہ اصل میں وہ بلاش ہے ہی ہے، بلاش ہے کو بلاش بنا کے لکھنی ہے۔ اب وہ بلاش ہے تو سمجھ میں آ جائے، لیکن بلاش سمجھ میں نہ آئے، وہ مختصر کر دیا نا اس کو، تو اس طرح کے پھر وہ الفاظ عام استعمال میں آ جاتے ہیں، تو اصل عربی رہ جاتی ہے، اصل جو الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے کہا یار یہ بہت پوچھا لیکن کوئی سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایک جستجو تھی ان کو کہ یار اس کا اصل معنی مجھے پتہ چلے، تاکہ قرآن کے اس مفہوم کی تہہ تک پہنچوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں متاع قلیل، متاع اصل ہوتا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہ ایک دیہات میں گئے، کیونکہ دیہاتوں میں خالص بولی جاتی ہے، پنجابی خالص پنجاب کے دیہاتوں میں ملے گی، پشتو خالص پٹھانوں کے دیہاتوں میں ملے گی، شہروں میں آبادیاں مکس ہوتی ہیں، زبانیں بھی مکس ہو جاتی ہیں، وہ خالص زبان نہیں رہتی۔ تو وہ دیہاتوں میں گئے تو ایک کنویں کے پاس جہاں پانی شانی تھا، عورتیں برتنوں کو مانج رہی تھیں، اور ایک ماں بیٹی کو ڈانٹ رہی تھی کہ تو نے برتن صحیح صاف نہیں کیے، تو وہ جواب میں معذرت کرتے ہوئے کہہ رہی تھی جاء الکلب اخذ المتاع، اصل میں کتا آیا اور وہ متاع اٹھا کر چلا گیا تھا، اس لیے برتن صاف نہیں ہوئے۔ یہ حضرت رک گئے، ان سے بات چیت کر کے پوچھا وہ متاع کیا چیز ہے جو کتا اٹھا کر لے گیا ہے؟ اس نے کہا وہ ٹاکی ہے جس کے ساتھ برتنوں کو مانجتے ہیں۔ وہ ٹاکی کوئی قیمتی تو نہیں ہوتی کہ بڑا اس پہ خرچہ لگے اور جناب بہت مہنگی، وہ تو بچی کچی کسی کپڑے کی بنا لی جاتی ہے، ہوتی ضروری ہے، اس کا فائدہ ہے، وہ نہ ہو تو پھر برتن صاف نہیں ہوتے، لیکن کوئی مہنگی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دنیا کی مثال بھی وہی ہے، کوئی مہنگی نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، ضروری تمہارے لیے، اسی سے تم نے اپنی آخرت بنانی ہے، لیکن اس کو بہت قیمتی نہ سمجھو، یہ تو متاع قلیل، اور صرف متاع نہیں فرمایا، ساتھ قلیل بھی فرمایا، یہ تو سامان ہے اور وہ بھی تھوڑا سا سامان ہے، چھوٹی سی ٹاکی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر متاع قلیل خریدتے ہیں ان سے، ان کے سامنے اتنی اس دنیا کی حیثیت بیٹھ گئی ہے کہ میری آیات کی تو ان کو قدر ہی کوئی نہیں رہی، اور انہوں نے جناب متاع قلیل، تھوڑی قیمت کی خاطر اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے یہ دلیر ہو گئے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر بھی ہلاکت اور بربادی۔ وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں، ان کی لکھائی پر بھی ہلاکت، ان کی کمائی پر بھی ہلاکت، بربادی اور ہلاکت۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں تو ویل کا لفظ 3 دفعہ آیا جی، ایک شروع میں فویل اور آگے پھر فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ایک آیت میں ویل بربادی کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ سے مراد ماضی، حال اور استقبال، 3 زمانوں میں ہر گزشتہ جو کیا اس پر بھی بربادی اور لعنت، اب جو کرنا ہے اس پر بھی، آئندہ جو کریں گے اس پر بھی، ہمیشہ ہمیشہ ایسی حرکت جو بھی کرے گا، جس زمانے میں بھی کرے گا، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا میں بھی، عالم برزخ اور قبر میں بھی، اور عالم آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ان کے لیے ہلاکت اور ذلت ہے، ایسے آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ جناب پیسوں کا پجاری ہے، قاضی یہ بھیاں دا نہ پتراں دا نہ دھیاں دا، قاضی روپیاں ویاں دا، یہ عزت بن جاتی ہے دنیا میں بھی، ایک نعرہ لگ جاتا ہے کہ 20 روپے دو اور جو مرضی لکھوا لو، حیثیت یہ ہو جاتی ہے۔ اور آخرت میں بھی
چاہے قبر کے اندر ہو وہاں بھی اور آخرت میں بھی ذلت کا عذاب ہی ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کتاب اللہ میں تبدیلی کرتے ہیں۔ لطائف علمیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی، چونکہ اب تعلیم ذرا عام ہو گئی ہے، تھوڑا پہلے پیچھے جائیں تو کوئی اتنا نہیں تھا، ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا تھا، نہ قرآن پڑھنا کوئی جانتے تھے، یہ نئے نئے موبائل چلے تھے۔ تو میں ادھر بکھر میں ہوتا تھا تو وہاں گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے تھے تو دو خواتین پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھیں، تو ابھی اکا دکا بندے کے پاس تھا، ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی یہ موبائل کہاں سے ملتے ہیں، وہ موبائل کو موبلائل کہہ رہی تھی، موبلائل کہاں سے ملتے ہیں؟ تو وہ بتا رہی تھی کہ موبلائل مل جاتے ہیں کئی دکانوں سے، بکر شہر سے مل جاتے ہیں۔ تو کیوں تو نے لینا ہے؟ اس نے کہا ہاں پتر باہر ہونا تو کل شر کرنی پینی ہے بیٹے سے، تو چلا دن سے۔ اس نے کہا میں پاس سے پارے نہ پڑا ہوا، کتنا ایک پاؤ سے پارے کا پڑا ہوا، موبائل کیوں نہیں چلا لوں گی؟ تو مطلب تھوڑا علمی کم پڑھے ہوئے لوگ ہوتے تھے تو اکا دکا پڑھے ہوتے تھے، تو ایک جلد ساز تھا، جلدیں کرتا تھا کتابوں کی، قرآن پاک کی، لوگوں سے جلدیں کرواتے تھے۔ اور وہ بیچارہ بڑی عجیب عجیب کہتا ہے یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ قرآن میں لکھا ہوا عصا آدم ربہ فغوا، عصا کا معنی غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام، یہ جو آدم علیہ السلام سے عصا، حالانکہ میں سمجھ نہیں سکا آج تک کہ عصا تو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، آدم علیہ السلام کے پاس تو عصا نہیں تھا۔ یہاں پہ عصا موسیٰ ہونا چاہیے تھا، عصا آدم لکھا ہوا ہے۔ اب یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور قرآن میں لکھا ہوا ہے خر موسیٰ صاعقہ، حالانکہ خر تو عزیر علیہ السلام کا تھا، حالانکہ وہ خر کا معنی کیا ہے؟ گر گئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن اس نے خر وہ سمجھ لی، یعنی اپنی علمیت اتنی تھی اور حیران ہو رہا تھا قرآن پہ، خر تو عزیر علیہ السلام کا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے خر موسیٰ۔ اور یہاں ہمارے مسجد مترامڑی میں ایک وہ مزدور آتے تھے، تنی آج کل تو کافی عرصے سے نہیں دیکھے، وہ جناب وہ جی قرآن بھی لکھا گا نا جی روس والے سارے شیطان ہیں۔ میں کہا جی قرآن کیسے لکھا؟ پڑھا نہیں تو جی کانہ رؤوس الشیاطین، رؤوس جمع راس کی، راس سر کو کہتے ہیں، رؤوس جمع راس کی، اور راس کس کو کہتے ہیں؟ سر کو۔ کانہ رؤوس الشیاطین، اللہ فرماتا ہے جہنم میں جو درخت ہوگا وہ اتنا بڑا بڑا ہوگا جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، اور اس نے اس کو روس والے شیطان بنا دی، کہتا ہے روس والے سارے شیطان ہیں، یہ گل تو قرآن میں لکھی ہوئی۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام کیا جی شیعہ ہیں جی، وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، قرآن پاک میں ہے وَإِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم۔ او جی ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی کیا تھے؟ شیعہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے ہی اپنی علمیت کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ وہ مجھے کاتبین سے وہ یاد ہے جلد کرنے والے کی بات، کہ اس جلد کرنے والے نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا۔ جلد کرنے والے وہ جلدا بھی چاروں تھا ہن ظاہر نظار والا ویل پنج پورا گیا ہی ظاہر نظار والا ویل پنج پورا گیا ہی کوئی نہیں گیا تو پاک جلدا بھی چاڑنے پہ نارے ول بھی کرتے ہیں۔ آگے جی پانچواں گروہ ہے جی جو کہتے ہیں جی ہمیں تو جہنم میں ڈالا ہی نہیں جائے گا، بادشاہ اسی تو پاک خون دی پیداوار ہیں، ہمیں کون جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں لگے گی، الا ایاما معدودہ، مگر گنے ہوئے دن، چند دن۔ اب چند دنوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں بعض یہودی کہا کرتے تھے 40 دن ہمارے آبا و اجداد نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، یہ صرف 40 دن ہم جہنم میں جائیں گے، بس اس کے بعد ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ بس بڑوں کی بات ہے، انہوں نے جو غلطی ہو گئی تھوڑی سی یہ ہو گئی ہے، اس کے بعد تو بادشاہ ہم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ جیسے عیسائی بات کہتے ہیں کہ توبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہماری طرف سے، بس ہمارے گناہ بخشے گئے سارے۔ یہ کرسچن اسپتال ہے ٹیکسلا میں، آنکھوں کا بڑا اسپتال ہے، تو وہاں ہمارے مولوی صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کا آپریشن تھا، تو وہاں ان کا مکتبہ بھی ہے، باقاعدہ ان کی پرچی کے اوپر دعوت بھی لکھی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کتابوں میں خاص کر دلچسپی لے نا تو پھر اس کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں دعوت لینے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ فارغ ہوتا تھا تو مولوی کا کام ذرا کتابوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، تو مکتبے میں چلا جاتا کوئی ان کی کتابیں پڑھیں کیا لکھتے ہیں، تو یہ پھر قریب آ جاتے اور گپ شپ ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ تو ایک دن وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھنے لگا کہ توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا توبہ کا یہ طریقہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر رہے۔ اس نے کہا اے تو تھوڑی اصل غلطی ہے، یہ طریقہ نہیں،
میں کہا جی اچھا تو دس کے طریقہ کہ توبہ تو عیسیٰ علیہ السلام کریں گے نا تب ہوگی. اب آگے اس نے بات کرنی تھی کہ اصولی چڑھ گئے اور یہ وہ کہتا میں کہ ہاتھ آ گئے نا کرتوت تو کریں اور معافی عیسیٰ علیہ السلام مانگا. انہوں نے ایک اور لفظ کرتوت کی جگہ پہ بولا تھا کہ فلانا کم تم کریں توبہ کہتے بس پھر اس نے مجھ سے یوں بھاگا. میں اس کو بلاؤں دوسرے میں آؤ بھائی کہتا بس ٹھیک ہے پڑھیں مصالحہ کریں. بات تو یہی ہے کہ کرتوت ہم کریں اور توبہ کوئی اور کرے. بھائی بڑے ہمارے اچھے تھے نیکیاں انہوں نے کی اور اجر ہمیں ملے یہ کہاں سے آ گیا. ان کا یہی نظریہ تھا بادشاہ ہمارے باپ دادا کر گئے ہیں اور بڑی انہیں محنت کی تھی نے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وقالو اور کہا انہوں نے لن تمسنا النار ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایام معدودہ مگر دنے ہوئے چند دن. اور بعد میں یہ لکھا ہے صاحب فرماتا ہے جب مدینہ میں آئے تو بعض یہودی یہاں پہ یہ کہا کرتے تھے اور تمہیں آخرت کا بڑا خوف ہے. اتنا خوف میں نہیں ہونا چاہیے نا اتنی بڑی گل بھی نہیں. کیا مسئلہ ہے کہ دیکھو دن کتنے ہیں 7 ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ یہ 7 دن ہیں. بس یہی 7 دن ہی ہم نے جانا ہے دوزخ میں. اگر بہت بڑا بھی ہم نے جرم کر لیا نا تو بس یہ 7 دن ہیں. ہر دن کے بدلے میں 1 دن دوزخ میں جائیں گے باقی اللہ یوں ہی چھوڑ دے گا. اللہ فرماتا ہے یہ تم نے باتیں نکالی کہاں سے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی کتابوں سے تم نے نکالی ہیں. جواب قل اتخذتم عند اللہ عہدا آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ کے یہاں کوئی وعدہ کیا ہوا ہے یہ کوئی تمہارا رب سے معاہدہ ہو گیا ہے کہ چند دن تمہیں دوزخ میں ڈالے گا اور مزید نہیں ڈالے. اگر تم نے کوئی وعدہ کر لیا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ بس ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. پھر تو ٹھیک ہے لیکن کیوں جھوٹ بولتے ہو. ام تقولون کیوں کہتے ہو تم علی اللہ ما لا تعلمون اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو. کیوں کہتے ہو ایسی جھوٹی بات. آگے جی اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا معیار بتایا کوئی صاحبزادہ ہو یا کوئی کسی کا گناہگار کا بیٹا ہو یہ کوئی بات نہیں ہے. بلا من کسب سیئۃ جس نے بھی برائی کو کمایا واحاطت به خطیئتہ اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے گھر گیا گناہوں میں گناہ اس کے دلوں کو سیاہ کر گیا. فرمایا فاولئک اصحاب النار یہی لوگ دوزخ میں جائیں گے. اب یہ من جو ہے نا من عام ہے جو بھی یہ کرے گا جو بھی گناہ کرے گا چاہے جس کا بیٹا ہو چاہے جس کا رشتہ دار ہو جو بھی برائی کرے اور پھنس جائے گھر جائے برائیوں میں وہ دوزخ میں جائے گا. ہم فیہا خالدون اور دوزخ میں ہمیشہ جلتا رہے گا. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کی جو بھی ایمان لایا جو بھی نیک اعمال کرنے شروع کر دے اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون اور وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اب ایمان اور کفر پر فیصلے ہوں گے دوزخ اور جنت کے رشتہ داریوں پہ نہیں. رشتہ داریوں پہ دیکھا جائے تو نبی پاک کا رشتہ دار تو ابو لہب تھا. بلال تو نبی پاک کا رشتہ دار نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن بلال جنتی ہو گیا ابو لہب جہنمی ہو گیا. رشتہ داریوں پہ بات نہیں اور فیصلے نہیں ہوتے یہاں تابع داریوں پہ ہوتے ہیں. اور آج بھی یہ جو کہا جاتا ہے جی فلاں شاہ جی ہیں سید خاندان میں سے ہیں یہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ بالکل ٹھیک ہے بڑی اونچی نسبت ہے اور ان کا واقعتاً احترام کرنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں. آل رسول ہمارے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہیں لیکن اگر آل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خلاف کرے تو پھر غلطی تو کہا جائے گا نا چاہے جو بھی کرے ورنہ یہ نسبت تو بہت اونچی نسبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. آل رسول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہت اونچی نسبت ہے لیکن اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر اس نے نبی پاک کی اطاعت نہیں کی اتباع نہیں کی صرف رشتہ داری اس کو نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ان 5 گروہوں کا ذکر ہو گیا. پہلا گروہ وہ تھا کہ جناب جو اللہ کی آیات میں تحریف کرتے تھے. دوسرا گروہ منافقین کا تھا.
تیسرا گروہ ان جاہل ان پڑھوں کا تھا جو ضد پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور چوتھا گروہ کاتبین کا تھا جو رد و بدل کرتے تھے، پانچواں گروہ ان کا تھا جو اس بارے میں مطمئن تھے کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمیں ان 5 گروہوں سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودا، مگر چند گنے ہوئے دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی وعدہ کیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، بس ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیوں کہتے ہو تم اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو؟ بلا، جی ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے بھی برائی کو کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، پس یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔